پھر کالو کوے کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے جگو نے شہر میں مجھے فون کیا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ لوگ پیسے بھیج دیں، تو اس کی پڑھائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کالو کوا کہتا ہے تم فکر مت کرو، میں اس کو ابھی کسی نہ کسی سے ادھار لے کر پیسے بھیج دیتا ہوں اور بعد میں اس کو ہم پیسے لٹا دیں گے۔ میں ایسا کرتا ہوں، سب سے پہلے ٹونی چڑیا کے پاس جاتا ہوں۔ پھر وہ کوا ٹونی چڑیا اور اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہے۔ وہ کوا ٹونی چڑیا سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا شہر میں ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ دوسرے ملک ہے، اس لیے مجھے یہاں سے پیسے بھیجنے پڑیں گے، تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو اور جب وہ آئے گا تو میں تمہیں پیسے لٹا دوں گا۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے فی الحال تو میرے پاس صرف یہ 100 روپیہ ہی ہے جو تم رکھ سکتے ہو، اور پیسے میرے پاس ابھی نہیں ہیں، اور یہ تمہیں واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے ان کو لے جاؤ اور اپنے بیٹے کو دے دو۔ کالو کوا کہتا ہے ٹھیک ہے، میں یہی رکھ لیتا ہوں، تمہارا شکریہ۔ پھر وہ طوطے کے پاس جاتا ہے اور مٹھو طوطے سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا باہر ہے، مجھے اس کی پڑھائی کے لیے اس کو کچھ پیسے بھیجنے ہیں، تو تم مجھے ادھار دے دو اور بعد میں مجھ سے لے لینا۔ مٹھو طوطا بھی اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے پاس بھی ابھی زیادہ پیسے تو نہیں، لیکن تم ایسا کرو یہ 100 روپیہ رکھ لو اور اس کو ہی بھیج دو۔ کالو کوا پھر اسے کچھ نہیں کہتا اور وہ سیدھا کبوتر کے پاس جاتا ہے، بنٹی کبوتر سے بھی وہ 100 روپیہ لے لیتا ہے اور یہ سب ملا کے وہ دوسروں سے بھی 100 روپیہ لے لیتا ہے اور اس کے پاس کل ملا کر 500 ہو جاتے ہیں جو وہ پوسٹ آفس سے باہر اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہے۔ وہ وہاں جا کر چکن کھا کر ریسٹ کر رہا تھا اپنی دوست کے ساتھ کہ تبھی اس کی دوست کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں ایسے نہیں رہ سکتے، تمہیں شادی کرنی ہوگی اگر رہنا چاہتے ہو تو، پھر چاہے تم گھر سے پیسے منگوا کر یہاں رہو یا پھر کمانا شروع کر دو، مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایسے تمہیں باہر ملنے نہیں دوں گی آپس میں، سمجھے تم؟ کہ تبھی پنکی بولتی ہے اب تم سمجھ گئے اور اب جا کر پیسے لے کے آنا، مجھے یقین ہے کہ تم پیسے لے آؤ گے۔ یہ سب وہ کالو کوے کے بیٹے کو کہتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر کالو کوے کا بیٹا جگو سوچ میں ڈوب جاتا ہے اور وہ یہ سب کہتے ہوئے اپنے باپ کو فون لگاتا ہے کالو کوے کو۔ وہ کالو کوے کو فون لگاتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے پیسے چاہیے۔ وہ پڑھائی کے بہانے پیسے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ جو 500 بھیجا تھا وہ کافی نہیں، مجھے اور پیسے چاہیے، اور اگر نہ بھیجے تو کالج والے کہہ رہے ہیں باہر نکال دیں گے۔ کہ تبھی کالو کوا بولتا ہے تم فکر مت کرو، میں ابھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، تم بس وہاں چپ کر کے رہو اور کسی سے دوستی مت کرنا، ٹھیک ہے؟ میں پیسے ابھی بھیج دیتا ہوں تمہیں، اس کی تم فکر مت کرو، میں اب جا رہا ہوں، تمہیں پیسے بھیجنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہوں۔ کہ تبھی کالو کوا تیزی سے اڑتے ہوئے جاتا ہے اور سیدھا ایک درخت میں ٹکراتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ کالو کوے کی ٹکرانے کی وجہ سے وہی موت ہو جاتی ہے، اور یہ سب جب خبر اس کے گھر پہنچتی ہے تو اس کی بیوی کے پاس کافی جمع ہو جاتے ہیں، مٹھو طوطا، ٹونی چڑیا اور اس کا بیٹا بھی وہاں آیا ہوتا ہے۔ گوری کوی کہتی ہے میرا پتی تو اب مر گیا، اب میرا بیٹا باہر ہے، اب میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی، پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا، اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو فون کرتی ہوں، شاید وہ مجھے یہاں سے آ کر وہاں لے جائے۔ کہ تبھی اس کا بیٹا بولتا ہے ٹونی چڑیا کا کہ اس کو فون کر کے کچھ مت بتانا، ایسے ہی وہ پریشان ہوگا اور پڑھ نہیں سکے گا۔ پھر یہ سب سن کر مٹھو طوطا بولتا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے یہ بچہ، تم اس کو فون بالکل مت کرنا، وہ خود آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم تو بالکل بلا کر اس کو فون مت کرنا۔ دوسری طرف پنکی کی ماں کالو کوے کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے پاس جو گھر ہے تم ایسا کرو اس کو بیچ دو اور اس کے بعد یہاں آ جانا اور پھر شادی کر لینا، تم ایسا کرو اب اپنے جنگل میں جاؤ اور وہاں سے اپنا گھر بیچ ڈالو تاکہ تمہارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے، ویسے تو تم یہاں کچھ کما نہیں رہے اور گھر سے بھی تمہارے اتنا کوئی نہیں آتا۔ پھر جگو کوا صبح کی فلائٹ سے اپنے جنگل واپس جاتا ہے اور اپنی ماں سے جا کر ملتا ہے، اس کی ماں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کہ تبھی جگو کوا بولتا ہے کیا کوئی پریشانی ہے؟ پاپا کہاں ہیں؟ وہ تو دکھ نہیں رہے، کیا کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ بتاؤ بھی، کچھ بولو، میں آپ کو یہاں واپس لینے آیا ہوں، میں آپ دونوں کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ کہ تبھی اس کی ماں بولتی ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو زندہ ہوں لیکن تمہارے پاپا زندہ نہیں رہے، وہ تمہاری فکر میں ایک درخت سے ٹکرائے اور وہیں ان کی موت ہو گئی، اور اب تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں یہاں اکیلی کیا کروں گی، پتی تو میرا اوپر والے کے پاس چلا گیا ہے۔ کہ تبھی کالو کوے کا بیٹا بولتا ہے ہاں ہاں میں تمہیں یہاں لینے ہی آیا ہوں، اب ہم یہ گھر بیچ ڈالتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں اور وہاں جا کر سکون سے ایک نیا گھر لے کر اس میں زندگی گزاریں گے۔ تبھی گوری کوی بولتی ہے ٹھیک ہے،
इस घर को बेच दो और हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर वो दोनों उस घर को उल्लू को बेच डालते हैं और उल्लू उन्हें उस घर के 50,000 रुपया दे देता है। जग्गू कौवा मन ही मन बहुत खुश होता है और वो दोनों फिर रिक्शे में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी कालू कौवे का बेटा जग्गू बोलता है कि मैं घर में कुछ सामान भूल आया, पैसे तो मैंने वहीं रख दिए हैं। माँ आप ऐसा करें यहाँ उतर जाएं, मैं इस रिक्शे को लेकर पैसे लेकर यहाँ जल्दी वापस आ जाऊँगा, आप यहाँ उतर जाएं। फिर वो दोनों इस बारे में बातें करने लगते हैं और गौरी कवि बोलती है ठीक है लेकिन जल्दी आना, देर मत लगा देना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कालू कौवा ये सब कहकर कबूतर से कहता है कि बुढ़िया बहुत ज़्यादा चिक चिक करती है। कबूतर अब तुम ऐसा करो सीधा एयरपोर्ट की तरफ ले लो। कि तभी कबूतर बोलता है अभी तो तुमने अपने घर वापस जाना है, तुम वहाँ अपने पैसे नहीं भूल आए और फिर तुमने अपनी माँ को भी वापस लेके आना है। कि तभी वो बोलता है तुम चुपचाप करके एयरपोर्ट की तरफ ले लो और कोई सवाल जवाब मुझसे मत करो, समझे। फिर ऐसा ही करता है। फिर वो बंटी कबूतर टोनी चिड़िया का दोस्त होता है और वो टोनी चिड़िया को सब जाकर बता देता है कि वो गौरी कवि को सड़क में छोड़ के खुद एयरपोर्ट चला गया है और वो अब दूसरे मुल्क भी पहुंच गया होगा, तुम ऐसा करो जाओ और उसको ले आओ। कि फिर टोनी चिड़िया और उसका बेटा गौरी कवि के पास जाते हैं और टोनी चिड़िया गौरी कवि को देखकर उससे कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा दिया है, वो बहाने से एयरपोर्ट निकल गया है और अब वो बाहर चला गया है, अब तुम्हारा यहाँ क्या होगा, तुम ऐसा करो हमारे साथ आ जाओ, इतना तो कमा लेते हैं कि तुम्हें 2 टाइम का दाना दे सकें, तो तुम हमारे साथ चलो, अब यहाँ तुम अकेली रह के भी क्या करोगी। फिर गौरी कवि चुपचाप उनके साथ चली जाती है और जब वो उनके घर जा रही होती है तो वो सोचती है कहानी भी इन दोनों से शुरू हुई थी और इन दोनों पर ही ख़त्म हुई, मैं तो पागल थी जो अपने बेटे और पति के मगर लग गई।